اکثر جو ہے نا مجھے فون بھی آتا ہے اور لوگ کچھ تنزیہ طور پہ اور کچھ واقعا جو ہے نا سیریس ہو کے کہتے ہیں کہ آپ ایسے مواضیع کیوں لیتے ہو، دوسرا مولویوں کی طرح ہے۔ کتنے لوگوں نے مجھے بولا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ کتب اربعہ جیسا اصول کافی وغیرہ ملا حضر الفقی کے روایات کے کچھ عقائد کے بارے میں کچھ اخلاق کے بارے میں روایت پڑھے، ٹھیک ہے پڑھ لیں گے، مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ ٹائم آئے گا وہ بھی کر لیں گے، لیکن میں دوسرا مولویوں کی طرح نہیں بن سکتا ہوں، کیونکہ مولوی کا رشتہ آپ سے ممبر تک اور میڈیا تک، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ ابھی یہ 2-3 دن پہلے میں ایک بہت معتبر عالم کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا، تو میرے ایک ویڈیو کے اوپر بات ہوئی ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ ہمارے بچے جو ہے نا وہ ہوٹلوں میں بیٹھ کے وہ کیا نام ہے لیڈو کی شکل میں باقاعدہ جس طریقے سے نا جوا کھیلتے ہیں پیسہ لگا کے، اور اس کے اوپر جو ہے نا جو لقمہ آتا ہے وہ لقمہ حرام ہے اور اس میں کیا کیا ہوتا، یا یہ آپ کے موبائل میں جو گیمنگ ہے اور بہت تشویق سے دیا جا رہا ہے کہ بھائی آپ اتنا لگاؤ اتنا کرو مہینے میں اتنا کماؤ، یہ سب جوا ہے، یہ سب کالا حرام ہے۔ تو مولوی کو اتنا تعجب ہوا کہ ہوٹلوں میں باقاعدہ جوا کھیلتے ہیں، میں نے کہا آ جاؤ، اب مسئلہ یہ ہے بغیر گن مین کا وہ تو چلتا نہیں ہے، بغیر گاڑی کا چلتا نہیں ہے، تو ان کا جو رشتہ ہے وہ ممبر تک اور میڈیا تک جو ان کو ملا ہے، اور باقاعدہ خوب محنت کرتے ہیں، لیکن یہی موبائل تک میڈیا تک۔ میرا رشتہ آپ کے ساتھ زمین پہ ہے، ڈائریکٹ ہے، لائیو ہے، میں خود نیچے اترتا ہوں، ان ہوٹلوں میں جا کے بیٹھا ہوں، اور صرف لیڈو نہیں، باقاعدہ تاش کا جوا بھی ہوتا ہے، دوسرے چیزوں کا، باقاعدہ ہوٹل والا بھی اس میں انوالو ہے، ان کا سامان اندر سنبھال کر رکھا ہوا ہے، ٹوکن ملتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، اور ان کا جو ہے نا باقاعدہ الگ پیسہ لگتا ہے، اور میں ادھر بیٹھ کے پورا چائے پینے کے بہانے میں یہ کسی چیز میں آخر تک دیکھتا ہوں، پھر آخر میں دیکھتا ہوں کس طریقے سے آپس میں پیسہ بانٹ کے جو وہ جیت گیا سارا پیسہ لے کے چلا گیا۔ تو یہ ہے لقمہ حرام جو ہمارا جوانوں کے پیٹ میں جا رہا ہے۔ تو میرا رشتہ ان مولیوں کے جیسا رشتہ نہیں ہے، اور میرا موضوع ان جیسا نہیں ہے، کیونکہ میں گراؤنڈ پہ بالکل لائیو دیکھ رہا ہوں، اور جب گراؤنڈ پر لائیو دیکھتا ہوں اس وقت میں اسی حساب سے موضوع بناؤں گا جو مجھے نظر آ رہا ہے، جو حقیقت ہے، جو آپ نے سنا ہوگا نا حقیقت اور مجاز پہ جو ہے نا یہ 4 انگلیوں کا ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے، مجھے نہ موبائل کا ضرورت ہے اور نہ کسی سے سننے کی ضرورت ہے، میں خود دیکھ رہا ہوں۔ اور جس زمانے میں مسجد میں تھا رسیوں کا یہی شکایت تھی، بس میں کھانا وانا کھا لیا، رات کو آتا ہوں نیچے جوانوں کے ساتھ میں بیٹھ جاتا ہوں فٹ پاتھ پہ، دیکھ لیتا ہوں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، کرکٹ پیسوں کے اوپر کھیلتے ہیں، لیڈو کرکٹ کو وہ پیسوں کے اوپر کرتے ہیں، تاش، اب ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہے، رات کو جو ہے نا جوا کھیلتے ہیں۔ تو یہ سب جب تک لائیو نہ دیکھوں، یقین سے میں نہ دیکھوں، تو میں اس کے بارے میں خطبہ کیسے دوں، ان کے بارے میں کیسے بولوں؟ پھر یہ ہے کہ میں بولتا رہوں گا اور پھر آ کے کوئی جو ہے نا وضاحت کرے گا، وضاحت کرنے کے بعد پھر مجھے سوری کہنا پڑے گا، مجھے معذرت کرنی پڑے گی۔ تو میں ایسا کام کیوں کروں؟ جیسا مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا چیز مت بولو، ایسا چیز مت کرو جس کی وجہ سے تم بار بار کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ہم لوگ غلطی کرتے ہیں، معذرت کرنی پڑتی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم سنائی باتیں جو بھی آ کے ہم کو بات بول دیا ہم نے کر دیا، فوراً بیان دیتے ہیں، فوراً اس کو بند کرو، اس کو یہ کرو، اس کو وہ کرو، بعد میں پتہ چلتا ہے ارے بات تو کچھ اور تھی، ہم کو استعمال کیا گیا۔ اکثر یہ بھئی خطبوں میں
खतीबों में यही हो रहा है, नौजवान जमा हो जाता है 8 9 10 मौलवी के पास जाता है, उल्टे सीधे वो वीडियोस दिखाते हैं और उससे बयान ले लेते हैं। मैं ऐसा नहीं, मैं प्रैक्टिकल हूँ सामने। और दूसरा टॉपिक हमने दूसरे मौलवी के ऊपर रखा है, माशाल्लाह मुझसे बड़े मौलवी है, मुझसे बड़े आलिम है, और एक शख्स है जो इन्होंने नहजुल बलागा का बाकायदा जो है ना टॉपिक पकड़ा हुआ और बेहतरीन कर रहा है। अब इसके काम में मैं तांग क्यों आ रहा हूँ, इनके तकलीद क्यों करूँ, इनको फॉलो क्यों करूँ? वो काम कर रहा है ना, एक नहजुल बलागा का कर रहा है, एक उसूल काफ़ी का कर रहा है, हर एक का एक टॉपिक है। मैं लाइव जो ज़मीन पे हो रहा है, जो मेरे आसपास में हो रहा है, जहाँ जहाँ मैं देख रहा हूँ, जहाँ मुझे समझ में आ रहा है, मैं वहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अब इसी मवाज़ी पे हम लोग जाते हैं, हम देखते हैं, जैसे मीडिया का मैंने बोला कि मीडिया में हर चीज़ दुरुस्त नहीं होता है, कभी कभार होता है इस्तेमाल करने का। हमारे बीच में ऐसे कोई वीडियो डाल लेते हैं, समझिए, ये रिएक्शन देखना चाह रहे हैं, चल गया है तो बेहतरीन है, इनका प्लानिंग है कि इनको चलाना है, नहीं चला तो ठीक है, ये इसको हटा लो, अगले दफ़ा दूसरा। ये चरख फलक की तरह ये बार बार चेंज करते रहते हैं, हमेशा कोई ना कोई ट्राई करते रहते हैं, इनके ये लोग कभी बस नहीं करते। लिहाजा हर टॉपिक में आपको एक बाप चाहिए। मेरा बाप ये है, अल्लाह ताला मेरे इल्म में इजाफा करे, और मैं भी कभी कभार अगर मूड हुआ इंशाअल्लाह तो रवायात वग़ैरह के लिए भी दूँगा। अभी तो ये मेरे पास इतने मवाज़ी हैं, यहाँ पे सब तैयार करके बैठा हूँ, मेरे को वक्त ही नहीं मिलता है, क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट वगैरह तो है ही नहीं है, आप लोग को पता है ना, मेरे पास वसाइल है। बस ये है जो मुझे समझ में आता है ज़रूरी है, हक़ ज़ारा अदा करना है, हमने पढ़ा है, हमने वक्त गुजारा है हौज़ इल्मिया में, अब इसका कुछ न कुछ ज़कात देना है। वो वीडियो की शक्ल में दे रहा हूँ, जिसको नहीं पसंद है वो ना सुने, अपना मनपसंद मौलवी का आप जाकर सुने, और जिसको पसंद है, अगर मेरे अंदर कोई ख़राबी है, कोई अल्फाज में, कोई उर्दू में, इस चीज़ में मेरे इस्लाह करे, मैं आपके हाथ चूमूँगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई मेरे इस्लाह करे, लेकिन इस्लाह ऐसा हो कि तामीरी हो, सिर्फ तनकीद न हो।